اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا جرنی آف کربلا اور میں ہوں آپ کا میزبان ایم عالم۔ الحمدللہ یکم محرم الحرام سے یہ سیریز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تکبیر ٹیلی ویژن کے ذریعے روزانہ شام 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک آپ یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں۔ الحمدللہ نئے موضوعات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ خوبصورت علمی گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بالکل اچھوتا ہٹ کر ہم نے ایک موضوع جو ہے وہ چنا ہے۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا جو ہے اس میں بہت سارے تاریخی واقعات ہم تک ملتے ہیں، پہنچتے ہیں، علماء کرام کی گفتگو میں ہمیں ملتے ہیں، سننے کو اور پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ان واقعات میں وفاؤں، جفاؤں، جانثاروں، وفاداروں کا کردار بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جناب حر کی یزیدیوں سے نفرت اور قافلہ حسینی میں شمولیت، راہب کی سر حسین سے محبت، قاتلین حسین کی بیویوں کی اپنے خامدوں کے خلاف بغاوت اور غیرت، بیٹوں کی اپنی باپوں سے نفرت اور محبان اہل بیت کی عقیدت، دربار یزید میں صاحبان کی جرت، بیمار کربلا کی ہمت و حشمت، اور پاک بی بی کی عظمت اور رفت، اور پھر قیامت تک تاریخ میں یزید سراپائے عبرت بنا۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے واقعات کی تاریخی حقیقت و اہمیت اور حکمت و حمیت کیا ہے۔ اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی اس پروگرام میں شامل ہیں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ خلیل الرحمان قادری، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور عالم دین موجود ہے، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، تحقیقی گفتگو آپ تک پہنچتی ہے۔ میری مراد ہے جناب علامہ محمد فیض رسول نقشبندی، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ دونوں صاحبان کا آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تکبیر ٹیلی ویژن کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ شامل ہوئے۔ میں چاہوں گا کہ علامہ خلیل الرحمان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھوں اور اس پروگرام کا آغاز کروں۔ علامہ صاحب، ہمارے لیے ان واقعات کو بیان کرنے کی حکمت اور ضرورت کیا ہے؟ فقط جذبات کو ابھارنا، مجمع کو رلانا، واہ واہ کروانا، یا پھر اپنی زندگیوں اور سیرتوں کو سنوارنا اور جس مقصد کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی گئی ہیں ان مقاصد کو اپنی زندگیوں میں اپنانا، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تکبیر ٹی وی کی انتظامیہ کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم امام علی مقام علیہ السلام کی یاد میں منعقد ہونے والے اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ان واقعات کو بیان کرنے کی متعدد حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کے سینے پہ لگا ہوا بہت بڑا زخم اور بہت بڑا گھاؤ ہے۔ اور کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ گر تو تازہ ہائی داشتن گرداغ ہائے سینارا گاہے گاہے بعد خواہ یہ قصہ پاری نارا، کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے سینے کے داغ تازہ رہیں
تو پھر اس قصے کو گاہے گاہے دہراتا رہا۔ واہ، تو ایک تو یہ اس کی حکمت ہے کہ اس سے امت کا کتھارسس ہوتا ہے، اور دوسری بڑی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ داستان ہے، اور اسلام کے دامن میں جو داستان عظیمت، بہت کم داستان عظیمت ملتی ہیں، ان میں یہ ایک نمایاں داستان عظیمت ہے۔ اس سے عظیمت کا سبق ملتا ہے، اور اگر اس کو ہم دہرائیں گے تو ہم، ہو سکتا ہے کہ ہماری نسلوں میں، ہم میں کچھ لوگ عظیمت کے مسافر بنے۔ تیسری حکمت جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک حریت اور شجاعت کا درس ہے، غیرت اور حمیت کا درس ہے۔ تو اگر یہ واقعات ہم ان کو بیان کرنا بند کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے تو ہم آنے والی نسلوں کو محروم کر دیں گے، اور ان کو یہ جو غیرت کا درس ہے، یہ جو حمیت کا درس ہے، اور یہ جو شجاعت کا درس ہے، اور یہ جو ایک عظیمت کا درس ہے، یہ ان تک منتقل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم اس کو دہراتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ظلم ہے جو کہ اس سطح کے اوپر، بے شک اسلام میں کئی مظلومانہ شہادتیں ہیں، خلفائے ثلاثہ کی شہادت مظلومانہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بالخصوص حضرت امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت مظلومانہ شہادت ہے، لیکن انفرادی شہادت ہے۔ یہ جو اجتماعی شہادت ہے اتنے بڑے پیمانے پہ، کہ جس میں بڑے بڑے جنگجو بھی بچوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہاں بچوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا، اور مظلومانہ اس انداز کی ہیں کہ حضرت غازی عباس علمبردار کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ تو یہ مظلومانہ شہادت جو ہے، یہ آئی بھی کس کے ساتھ پیش؟ یہ خانوادہ نبوت کے ساتھ پیش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر کسی امتی کے دل میں اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو اس کو ضرور سوچنا چاہیے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ اظہار مانگتی ہے، اور اظہار کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کی یاد منائیں۔ باقی جو آپ نے سوال کا دوسرا رخ پیش کیا ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ محض یہ یاد منانا کافی نہیں ہے، اور محض رونا رلانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اصل سبق ہے، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا گفتگو میں، کہ غیرت کا سبق ہے، حمیت کا سبق ہے، شجاعت اور شجاعت جرأت کا ہے، صبر کا ہے، قدرت کا سبق، محبت کا ہے۔ اور اس کا عظیمت کا سبق ہے۔ تو یہ سارے سبق اگر ہم حاصل نہیں کرتے اور ہمارے کردار اور سیرت میں ان حوالوں سے کوئی واضح اور ٹھوس تبدیلی نہیں آتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رونا دھونا شاید ایک معمولی درجے میں ہمیں فائدہ دے، لیکن اس کے جو اصل مقاصد ہیں ان سے ہم کما حق و محروم رہیں گے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، بنیادی چیز ہے، جی بالکل لیکن ٹھیک ہے، اور میں اسی جی میں چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں، المیہ ہماری امت کا یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے امام علی مقام کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ ہے، اس کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جی ہاں، تو اس اسوہ حسنہ کی پیروی کی جب باری آتی ہے تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اس پیروی میں سنجیدہ ہیں، لیکن ٹھیک ہے، اگر ان کے نام پہ محافل بپا کرنے کی بات آتی ہے، عشق کے خالی خولی دعوے کرنے کی بات آتی ہے، تو اس میں ببر شیر ہیں، ہم سارے ایک نمبر کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پیروی کی بات ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جب اس نور کی پیروی کی بات آتی ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نازل کیا، تو اس سے ہمارے منہ پھر جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری امت کا ایک زوال ہے، ایک المیہ ہے کہ ہم کردار کو فالو نہیں کرتے، کردار کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف آنا پڑے گا، اگر امت اس زوال سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کو کردار کی طرف آنا پڑے گا، کردار کو اپنانا پڑے گا، کردار کو اہمیت دینی پڑے گی،
ٹھیک ہے، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ان کے تذکرے بھی ہونے چاہیے، تذکروں سے ترغیب بھی ملتی ہے، لیکن اگر وہ ترغیب نہیں مل رہی اور صرف رونے دھونے پہ اکتفا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے اور امت زوال سے نہیں نکل سکتی۔ بہت ہی خوبصورت نکات جو ہیں وہ آپ بیان کر رہے تھے، اور علامہ مفتی محمد فیض رسول نقش بندی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب قبلہ، اب بات یہ ہے کہ جب تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ میں آج پڑھ بھی رہا تھا، جس طرح حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادگان کا واقعہ بھی میں نے پڑھا، کس طرح ان کو چھپایا گیا، پھر کس طرح وہ لے کر گئے قافلے کی طرف اور گرد قافلے کی دیکھی، پھر ان بچوں کو چھوڑ دیا کہ آپ جا کر شامل ہو جاؤ، پاؤں میں کانٹا چبھا، وہ بچے شامل نہ ہو سکے، پھر پکڑے گئے، پھر کیا کیا، یعنی کہ ان واقعات میں اور بہت سارے واقعات ہیں، جس طرح سر حسین جو ہے وہ راہب کے گھر پہنچا، ان واقعات کی حقیقت کیا ہے؟ اور پھر میں چاہوں گا کہ جب اس پر آپ گفتگو کر لیں تو جو میرا پہلا سوال تھا کہ محض واقعات کو بیان کر کے جذبات کو ابھارنا، رلانا، میں چاہوں گا اس دونوں جو میرے نکات ہیں، جو دونوں سوال کے پوائنٹ ہیں، اس پر آپ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمد اللہ وثنائہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تکبیر ٹی وی اور اس کی انتظامیہ اور خاص کر صاحبزادہ والا شان حضرت پیر صاحبزادہ فیاض الحسن قادری اور صاحبزادہ پیر نیاز الحسن قادری صاحب اور ان کے جملہ معاونین، ان کا رفقاء کا اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور خاص کر آج ہمارے ساتھ جو شریک محفل ہیں علامہ ڈاکٹر خلیل الرحمان قادری صاحب، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اس قابل سمجھا کہ اس خوبصورت ذکر میں مجھے شامل فرمایا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ دوسری بات جو قابل غور ہے، آپ نے جس کا جہاں تک واقعات کا تعلق ہے، دیکھیں یہ تو تاریخ کے واقعات ہیں، ہماری تو حدیث کی کتابوں کے اندر بھی بہت الحاقات موجود ہیں، یعنی فیبریکیٹڈ چیزیں موجود ہیں۔ یقیناً واقعہ کربلا کو بالکل صحیح پیور کرنے کی، فلٹر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مثلاً ابھی آپ بتا رہے تھے راہب کے پاس سر کا جانا، دیکھیں اکیلا سر نہیں، جس وقت پوری تاریخ پڑھ لیں، جس وقت سر کربلا سے کوفہ آیا، کوفہ سے آگے کی طرف نکلا شام کی طرف، اکیلا سر نہیں تھا، وہ پورے کا پورا قافلہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اب حقیقت اس میں آ جاتی ہے کہ وہ راہب کے گھر اکیلا سر ہی تھوڑی گیا ہوگا، پورا قافلہ ہی گیا ہوگا، اگر گیا ہوگا تو پورے قافلے کی روایت جو ہے وہ کہاں پہ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی فلٹریشن کی جائے۔ دوسری یہ پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ذرا کلیئر کر کے آپ بتائیے کہ اس واقعے کی اتھینٹسٹی پھر کیا ہے، یہ ذرا آپ کلیئر بتائیں تاکہ لوگوں کو نالج مل سکے۔ نہ مجھے اس کی سند ملی ہے، نہ مجھے حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کی کوئی صحیح سند ملی ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں ملی۔ اگر کسی اہل علم کے پاس درست سند ہو تو وہ ضرور مجھے بتائے، میں رجوع بھی کروں گا اپنی بات سے اور شکر گزار بھی ہوں گا۔ لیکن یہاں پر آپ کی گفتگو میں مجھے رکاوٹ یا بیچ میں نہیں آنا چاہیے، بات آپ کی مکمل ہوتی، لیکن ہمارے بڑے بڑے نامور اور دیدہ ور علماء نے اپنی کتابوں میں ان واقعات کو شامل کر رکھا ہے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن پھر دیں؟ نہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے، مثلا ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو خطیب صاحب تقریر کرنے آیا کرتے تھے ہمارے علاقہ میں، تو وہ ایک عربی عبارت پڑھتے تھے تو ساتھ ہی کہتے تھے یہ نزہۃ المجالس کی روایت ہے، تو ہم کہتے تھے کیا کمال کا حوالہ پیش کیا۔ اب جب ہم نے علم پڑھا تو ہمیں پتہ چلا وہ نزہۃ المجالس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ رات میں ایک حوالہ تلاش کر رہا تھا کہ جو سر حسین کے سامنے ام حسیبت ان اصحاب الکہف والرقیم پڑھی گی، یہ روایت ہے کہ سر حسین کے سامنے اصحاب کہف کی روایت
آیت تلاوت کی گئی. اس کتاب کے اندر 3 حوالے تھے، میں نے تینوں چیک کیے، وہاں پہ وہ حوالہ موجود نہیں تھا، ان تینوں میں نہیں تھا. پتہ چلا کہ یہ حوالہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق سے ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ واقعہ بھی آپ ہمیں ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں لوگوں کو تھوڑا علم بھی ملتا چلے کہ امام یعنی حسین کا سر انور جب دمشق کے بازاروں سے لے کے جایا جا رہا تھا تو کوئی آگے جو چلنے والے ہیں انہوں نے یہ اصحاب کاف کی یہ جو آیت پڑھی سورت کاف کی، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو سر حسین بولا کہ بے شک اصحاب کاف کا واقعہ عجیب ہے لیکن میری شہادت کا واقعہ عجیب سے عجیب تر ہے. نہیں، اس کے بعد ایک اور جملہ بھی ہے، صرف جی شہادت کا نہیں. انہوں نے کہا وہ حملی، میرا جو سر نیزے پہ رکھا ہوا ہے. یاد رکھیں عرب کی تاریخ میں مقتولین میں کسی کا سر نیزے پہ نہیں رکھا گیا، سب سے پہلا سر جو نیزے پہ رکھا گیا وہ امام حسین کا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ ہے وہاں پہ. یعنی یہ جو روایت مجھے جا کے ملی، جن کتابوں کے وہاں پہ نام درج تھے وہاں پہ نہیں تھی. ہاں یہ اب علامہ جس ابن نے وہ عساکر نے حوالہ، اپنی تاریخ میں اس کو ہاں رقم کیا ہے. تاریخ دمشق میں علامہ ابن عساکر نے ضرور لکھا ہے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی فلٹریشن کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بڑی ٹھیک ضروری ہے، چیز ہے. دوسری بات، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رضی اللہ وقت تعالیٰ میدان کربلا میں پہنچے، دنیا کے ہر خوف کے پیچھے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ موت کا ہے. اگر موت کا خوف بندے کو نہ ہو تو بندہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا. جس وقت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو کربلا کے مقام پہ روکا، کیونکہ سب سے پہلا لشکر جس نے حضرت امام حسین کو روکا وہ حر کا تھا. جی، اور جہاں پہ جو ٹاک ہوئی، ان کی آپس میں جو گفت و شنود ہوئی، ڈائلاگ ہوا، وہاں پہ حر نے کہا، یہ جملہ ہے، اس کو علامہ ابن جزری نے تاریخ میں لکھا ہے کامل میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہاں پہ روکا، حر نے کہا فَإِنِّي أَشْهَدُ لَئِن قَاتَلْتَ لَتُقْتَلُنَّ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اے حسین اگر تم جنگ کرو گے تو مارے جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے. اب امام حسین نے وہاں پہ کوئی کمزوری نہیں دکھائی، اسی وقت جواب دیا فقال له الحسین ابالموت تخوفنی، او حر کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ یعنی حسین کا جو پہلا اور ڈائلاگ تھا، موت تک تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اس کے بعد تم میرا کیا بگاڑ سکو گے. یعنی کتنا موقع آیا کہ ایک مقام آ گیا جہاں پہ جا کے حضرت امام حسین نے کہا بھئی یہ موت کا خوف کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک اور چیز جو مجھے حر کی بات آپ نے کی تھی، پھر چلتے ہیں حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کے پاس، کیونکہ میں تو آپ یورپ میں رہتے ہیں، ملتے رہیں گے، ہم ان سے استفادہ کریں گے، بلکہ میں نے تو اپنے سٹیٹس میں یہ لکھا ہے کہ آج ہم ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب سے استفادہ کریں گے. جی دیکھیں قرآن پاک کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. جی موسیٰ علیہ السلام کے جو تھے نا، ان کے جو مقابلے میں جادوگر آئے، انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ جو کچھ رسیاں پھینکنی ہیں ہم پھینکیں گے پہلے یا تم پھینکو گے. اچھا، آگے سے مفسرین کرام کہتے ہیں وہ کافر تھے. ان کا یہ سوال ادب موسیٰ میں آیا، تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تو اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کا شرف صحابیت بھی عطا فرمایا، شہادت بھی عطا فرمائی، اور ایمان کا وہ مقام عطا فرمایا کہ فرعون نے کہا کہ ہم تمہارا ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دیں گے، ایک طرف سے بازو کاٹ دیں گے، ٹانگ کاٹ دیں گے، سولی پہ چڑھا دیں گے. انہوں نے کہا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، جو کرنا کر لے، اب ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑنے والے. میں نے امت محمدیہ میں یہ مثال دیکھی حضور کے صحابہ کے بعد تو یہ کربلا میں دیکھی. سبحان اللہ. کیسے دیکھی؟ جس وقت ڈائلاگ ہو رہے ہیں، کیونکہ حر نے روکا نا، پہلے آپ کو حر نے روکا،
اب ڈائلاگ شروع ہو گئے. ڈائلاگ کے دوران نماز کا وقت آیا. امام حسین نے حر سے پوچھا نماز اپنی اپنی پڑھو گے میرے ساتھ پڑھو گے؟ اتسلی، کیا تم میرے ساتھ اپنی پڑھو گے یا میرے ساتھ پڑھو گے؟ تو حر نے کہا سلی انا نحن نصلی بکا، آپ نماز پڑھائیں ہم تمہارے پیچھے پڑھیں گے. مؤذن نے اذان دی. امام حسین نے پوچھا نماز کا وقت ہو گیا، ہمارے ساتھ پڑھنی ہے اپنی اپنی پڑھنی ہے؟ اور نے کہا جناب حضور آپ کے پیچھے پڑھنی ہے. یہ وہ ادب تھا جو اللہ کو پسند آیا. جب میدان کربلا کا واقعہ سجا، وہ کمانڈر جس نے روکا تھا حسین کو، لیکن حسین کا ادب کیا. نماز کے وقت حاکم وقت کا قانون یہ کہتا ہے کہ کمانڈر جو ہے وہ نماز پڑھائے گا. اس نے اپنی کمانڈر کے قانون کا خیال نہیں رکھا، حسین کے ادب کا خیال رکھا. بروز قیامت کربلا والے دن سب سے پہلا جو بندہ میدان شہادت میں آیا کے لیے اترا وہ حر تھا. تو یہ سبق میں نے وہاں سے سیکھا ہے. اب چلتے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب کے پاس، ان سے کچھ سیکھتے ہیں. میں بھی علامہ خلیل الرحمان قادری صاحب، اب علامہ فیض رسول صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک میرے نالج میں کم از کم یہ بات جو ہے وہ پہلی مرتبہ آئی ہے کہ یہ جو بہت زیادہ ہم واقعات کو ڈرامائی انداز میں پیش کرتے ہیں. میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں. اب اس کا کیا کیا جائے؟ پڑھنے والوں کو، سنانے والوں کو، سننے والوں کو جو واقعہ ملتا ہے، جی علی اصغر کو لے کر گئے پانی کے لیے، پھر تیر لگا، اور پھر اس کے بعد آپ جو کربلا کی شہادت کے بعد کے واقعات ہیں، یہ سارے پھر تاریخ میں آئے، پھر علماء کرام بیان کر رہے ہیں. اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے تو پھر اصل حقیقت کیا ہے ان واقعات؟ سب سے پہلے تو حضرت مفتی فیض رسول نقشبندی صاحب کی خدمت میں میرا معتبانہ سلام پہنچے. وعلیکم اور السلام ورحمۃ اللہ. ہم خود بے شک پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قبلہ مفتی صاحب کی تحریروں سے، ان کے گروپ کے اندر شمولیت کی وجہ سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کے تحقیقی میلان اور تحقیقی ذوق کے قائل اور مداح ہیں. تو یہ ایسی ہی نشست ہے کہ ہم ان سے بھی سیکھیں گے اور اپنی معروضات بھی عرض کریں گے. جہاں تک مفتی صاحب قبلہ کے خیالات کا تعلق ہے، تو بالکل میں یہ بات ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کی تنقیح ہونی چاہیے. فلٹریشن کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، بجا لفظ ہے. واقعہ کربلا کے جتنے بھی جزئی واقعات، ان کی تنقیح ہونی چاہیے. اچھا، اس میں جو مسئلہ ہے، ایک تو دو مسالک کے درمیان، چونکہ ان کے جو تاریخی اور حدیث کا ذخیرہ ہے وہ الگ الگ ہے، تو وہ تو اختلاف قابل فہم ہے. لیکن اہل سنت کی تاریخ جو ہے وہ بھی تو ہمیں کوئی ایک سمت نہیں دیتی، اور یہ صرف کربلا کے لیے حوالے سے نہیں ہے. یقین کیجئے کہ اگر آپ کسی معمولی واقعے کا بھی انتخاب فرمائیں اور کتب تاریخ کو قبل، آپ کو اتنے اقوال ملیں گے کہ ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے پڑھ کے کہ یہ ہم مطلب کس چیز کی طرف جائیں. مثلا یہ جو حضرت خالد بن ولید کا واقعہ ہے کہ وہ انہوں نے جا کے مانی نے زکات سے جو لڑائی کی، تو اس واقعے کے اندر اور باقی چیزیں ضمنی جزئی اتنی زیادہ ان کے اوپر تضاد ہے، اتنا زیادہ تضاد ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سا قول جو ہے اس کو تنقید ضروری ہے. یہ بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ تنقید ضروری ہے، ورنہ یہ ہے کہ ابہام بڑھتا رہے گا اور لوگوں کی پریشانی بڑھتی رہے گی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک موقف تاریخی پیش کرتے ہیں، کوئی دوسرا موقف کلپ کی صورت میں آپ کے لوگوں کو بھیج دیتا ہے، پھر وہ آپ کی طرف گھوم کے آ جاتا ہے کہ جناب جواب دیجیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے. تو بجائے اس کے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ایک بات کے اوپر ہم بیٹھے اور یہ بحث و تمیز چلتی رہے،
یہ تو واقعی ہی کرنے کا کام ہے، اور اس میں یہ جی ہے کہ بے لیکن شک وہ اصلاح کے لیے ہماری کوشش یہ ہے، تکبیر ٹیلی ویژن کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، جہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل اور شمائل اور کمالات بیان کیے جائیں، وہاں لوگوں کی اصلاح بھی کی جائے، لوگوں کو تعلیم بھی دی جائے۔ اور اب یہاں پر ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا امام حسین کی شہادت جو ہے، اتنی عظیم قربانی، کیا وہ ان واقعات جو ہے ان کی ضرورت ہے ان کے اتنی بڑی شہادت کو لوگوں تک پہنچانے اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے؟ اس میں آپ تھوڑا فرق کر لیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک ہے شہادت کا اور اس واقعے کا جوہری پہلو۔ جوہری ٹھیک پہلو ہے، یہ ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، بے شک، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس ٹھیک ہے، واقعے میں جو یزیدی فوج ہے اس نے آپ کو جو اذیت اور تکلیف دی ہے، اس میں چلو اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے روایات میں، ٹھیک ہے، درست بات ہے، لیکن آپ کی شہادت اسی کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ آپ کے بچے چھوٹے معصوم اور اقربا، ان کی شہادت اسی کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ تو ایک جوہری پہلو ہے، جوہری پہلو کو زیادہ اجاگر کیا جائے بجائے اس کے کہ جی آپ، اور یہ جو درد مندی کا پہلو ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں آرٹیفیشل مصنوعی پیدا کرنے کے لیے، اسی سے ہی تو جو موضوع روایات جنم لیتی ہیں، اور موضوع ٹھیک ہے، روایات جو ہیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جاتی ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں نے خود ایک دوسرے مسلک کے عالم دین جو ہے، بڑے جید عالم دین، ممتاز عالم دین ہیں، ان کی گفتگو میں نے سنی ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو ذاکرین تھے جو پچھلے سال 10 لاکھ روپیہ لے رہے تھے واقعہ بیان کرنے کا، اس دفعہ ان کا جو معاوضہ ہے وہ 25 لاکھ تک پہنچ گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 25 لاکھ ایسے تو نہیں مل جاتا، حقائق بیان کرنے والے کو تو آپ 2 آنے نہیں دیں گے۔ مفتی فیاض رسول صاحب سے آپ سن لیں، تحقیق سن لیں، آپ ان کو کہیں گے جی بھائی دعا خیر کر دیں ان کے لیے، ہے جی، لیکن 25 لاکھ اسے ملے گا نا جو شعلہ نوائی جانتا ہے، آگ لگاتا ہے، جھوٹی سچی روایات پڑھتا ہے۔ تو عوام کو یہ شعور دیا جائے کہ وہ جوہری پہلو تک رہیں اور جزیات میں تحقیق محققہ جو ہے نا موقف، اس کی طرف رجوع کریں۔ تو اس طرح سے کرنے سے آپ کا جو مقصد ہے تکبیر ٹی وی کا، وہ بھی حل ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک شعور بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور جی پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بھی توفیق ہے، اور تنقید ساتھ ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھی یہ تنقید ایک ہی دن میں، ساتھ ساتھ تنقید چلتی رہے، یہ ضرور کو 10 دنوں جی میں ہم نے کرنی ہے، سال بڑا ہوتا ہے، جی پورے سال میں تنقید کرے، اور یہ جید المقام ہے کہ وہ بیٹھے اور بیٹھ کے اس کی تنقید کریں، ایک ایک روایت کو پکڑ لیں ٹھیک ہے اور جی۔ کو اور دیکھیں۔ مفتی فیض رسول صاحب، کیا اتنے بڑے مارکے کا، مفتی فیض رسول صاحب کیا اتنے بڑے مارکے کا ایک ہی پہلو ہے؟ ہر دور کے فرعونیت جو ہے اس کے خلاف للکار، قارونیت کے خلاف برسر پیکار، اور یزیدی سوچ جو کہ انتہائی پوچ ہے، اس کو مسمار کرنے کے کردار پیدا کرنے کی اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قبلہ، عرض یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور نبیوں کا اور ان کے جو منکر ہیں ان کا ایک ڈائلاگ موجود ہے کہ جس وقت نبیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے کہا جی تم تو ہماری طرح انسان ہی ہو، تو آگے انبیاء نے جواب دیا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں لیکن اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا، ہمیں چن لیا۔ اس سے اگلی آیت ہے کہ اب اللہ کے نبیوں کو تکلیف دینا شروع کر دی انہوں نے۔ اب جو اللہ کے نبی ہیں نا، انہوں نے اس تکلیف میں کیا کیا؟ کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ۔ میں نے اس آیت کا اگر مظہر دیکھا ہے نا جی، تو وہ میدان کربلا میں امتیوں میں سے امام حسین کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں نہ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور اللہ نے کامیابی کی منزلوں کی طرف
جو راہیں جاتی ہیں ان پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی ہے. والا نصب رننا، اور ہم ضرور ڈٹ کے رہیں گے. یہ جو صبر کا معنی مفہوم ہم نے لیا نا جی، کہ بندہ بے بس ہو گیا، جی رونا دھونا شروع کر دے، بند کر دے، یہ صبر ہے. صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا، کہ تکلیف آ گئی ہے تمہارے ولولے میں، تمہارے جوش میں، تمہارے جذبے میں، تمہاری تحریک میں جو ہے ضعف، کمزوری واقع نہ ہو، ویکنیس نہ ٹھیک ہے، اور آئے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. استقامت رہے. دیکھیں نا سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ جس وقت وہ پھیلی نا، افواہ پھیل گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت نازل فرمائی اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے. تو وہاں پہ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ لِمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، کہ نہ وہ کمزور ہوئے نہ وہ تھکے. واللہ یحب الصابرین، جو ایسے ڈٹ جانے والے ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے. تو رسولوں نے کہا ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں، اللہ نے ہماری منزلوں کے لیے، کامیابی کی منزلوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے. والا نصبرن علی ما آذیتمونا، تمہاری طرف سے جتنی بھی تکلیف ہمیں پہنچے گی ہم ڈٹ کے رہیں گے، صبر کریں گے. تو وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو منہج نبوت کا فیضان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہ کربلا کے مقام میں پیش کیے. جیسے مجھ سے پہلے ہمارے قبلہ علامہ ڈاکٹر خلیل الرحمن قادری صاحب عزیمت کی بات کر رہے تھے. عزیمت کیا ہے؟ عزیمت، رخصت تو یہی ہے نا جی کہ اگر آپشنل ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، کروں گا تو مجھے ثواب ہوگا، نہ کروں گا تو مجھے گناہ کوئی نہیں. عزیمت یہ ہے کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے. اس وقت اگر امام حسین بھی رخصت پہ عمل کرتے میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک، تو ہو سکتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام، جن کا خون جو ہے، جن کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے ساتھ منسلک ہے، جن کی تربیت آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی. میرے لیے اور آپ کے لیے جو عمل رخصت ہے ان کے لیے وہ عزیمت تھا. اب وہ عزیمت کے ساتھ میدان میں اترے. اب جب میدان میں اترے تو انہوں نے کہا کیا ہے، بچے شہید ہو جائیں گے، علی اکبر شہید ہوگا، شہید ہو جائیں گے، میں خود شہید ہو جاؤں گا، کیا ہوگا، لیکن ہمیں جو عزیمت کا راستہ اختیار کیا ہمیں اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ میں وہ علامہ پہلو ہے خلیل جس کو ہم نے الرحمان نظر قادری انداز صاحب کیا. علامہ خلیل الرحمان قادری صاحب کی جانب یہی سوال لے کر جانا چاہوں گا کہ معرکہ کربلا کا فقط ایک ہی پہلو تو نہیں ہے نا، اس کے اور بہت سارے پہلو ہیں. اور آج ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ فرعونیت کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوتے. ہم ہر جگہ پر بحیثیت امت مسلمہ لگتا یہ ہے کہ ہر جگہ پر ہم راہ رخصت میں ہی ہیں، اور راہ عزیمت جو ہے اس کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے، جانا ہی نہیں چاہ رہے. یہ اس میں جو افراط و تفریح تھا اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ یزید ایک کردار کا نام تھا، اور وہ کردار جہاں جہاں بھی پایا جائے گا ہم اسے یزیدی کردار ہی کہیں گے. لیکن علی الاطلاق ہر بندے کے اوپر یزید ہونے کا فتویٰ صادر کر دینا یہ بھی ایک غیر محتاط رویہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے کہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ بھی میرا اگر موڈ بن گیا کہ میں نے سیاست میں آنا ہے اور میں نے ایک منتخب حکومت سے اقتدار چھیننا ہے، تو میں یہ نعرہ لگا دوں گا کہ میں بس کربلا کی طرف جا رہا ہوں اور میں یزید کے ساتھ برسر پیکار ہو رہا ہوں. بھئی دیکھ تو لیا جائے کہ وہ جس کے اوپر آپ یزید کا فتویٰ لگا رہے ہیں وہ آیا کوئی اس کا جواز بھی ہے کہ نہیں. کمزوریاں تو مطلب کہ سب میں ہیں، فالورز میں بھی ہیں، لیڈرز میں بھی ہیں، لیکن کیا وہ کمزوریاں اس درجے یا اس سطح کی ہیں کہ اس کو ہم یزید کہہ سکیں؟ تو ایک تو اور کیا ہمیں اس سامنے سلسلے جو میں لوگ کرنے والے ہیں کیا وہ حسینی کردار کو اپنائے بھی ہوئے ہیں یا نہیں، یا فقط نعرہ لے کر وہ چل پڑے؟ یہ بات
دیکھنے والی ہے، یہ بات بھی دیکھنے والی ہے، ضرور دیکھنی چاہیے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جی وہ مطلب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو فقہ اسلامی ہے اس کا ارتقاء کس طرح ہوا اور کس طرح ہم آگے بڑھتے گئے۔ ایک وقت تھا کہ احناف اس چیز کے قائل تھے کہ فاسق کے خلاف، فاسق امام کے خلاف خروج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں حنابلہ اور مالکیہ جو ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی خروج ہوئے ہیں اس میں مسلمانوں کی قوت منتشر ہوئی ہے، تو اگر کوئی دو تین ضمانتیں ہوں، ایک تو یہ کہ خروج کے نتیجے میں کامیابی ہوگی اور نظام جو کہ جس کے خلاف اٹھے ہیں وہ نظام بدل جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ اس امام جو جس کے خلاف اٹھے ہیں اس سے نجات مل جائے گی، تو پھر تو چلو اس کو دیکھا جائے، ورنہ یہ ہے کہ کفر بواح، کھلا کفر جب صادر ہو تو پھر اس کے خلاف۔ اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اٹھے بھی آپ، مطلب جو بھی حکومتیں چل رہی ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کے آپ مطلب یہ کہیں گی کہ یہ تو ہم نے سبق حاصل کیا کربلا سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے اور دیکھنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہاں، اس واقعے میں اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے تو رہنمائی تو بہت ہے۔ ٹھیک ہے، جمہوری حکومتیں ہیں، جمہور ان کا انتخاب کرتے ہیں، چلے بے شک اس میں کیل و کال ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جمہور انتخاب کرتے ہیں اس کا۔ جب جمہور انتخاب کرتے ہیں تو جمہور اتنے تو باشعور ہوں کہ وہ دیکھیں کہ دو بندے جو ہیں ان میں حسینی کردار کا حامل کون ہے اور جس سے یزیدی کردار کسی درجے میں جھلکتا ہے وہ کون ہے، تو اس کا جی انتخاب تو اس بالکل، کا کرے نا جس کے اندر حسینی کردار جھلکتا ہو۔ یہ ایک سبق ہے۔ جی اچھا، دوسرا سبق یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ ہمیں یہ بہت صادق جذبہ ہے، کربلا والوں کا دکھ اور غم اور ان کی یاد، یہ بہت صادق جذبہ ہے۔ اس جذبے کو کوئی ڈائریکشن ملنی چاہیے، کوئی سمت ملنی ٹھیک ہے، چاہیے اس جذبے کو، اور وہ ٹھیک ہے، جذبے کو سمت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سمت وہ ہونی چاہیے جس میں ہر بندہ پارٹیسپیٹ کر سکے، حصہ لے سکے، اور وہ سماجی خدمت ہے میرے خیال سے۔ سماجی ٹھیک ہے، خدمت، دیکھیں ہم سبیلے لگاتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، سبیلے لگاتے ہیں، خدمات کا انتظام کرتے ہیں، باقی چیزیں کرتے ہیں، کوئی اس میں چیز جو ہے وہ ہمارے ٹھیک ہے، نظریے خیال کے مطابق غلط نہیں ہے، نہ ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن اس سے مقصد اگر وسیع تر کر لیا جائے، مثلا جی وائس آف امریکہ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں صرف 20% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر ہے، صاف پانی ملتا ہے، خود ٹھیک ہے، حکومتوں کا اعتراف ہے کہ 64% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں، حالانکہ حکومتیں تو بڑا محتاط اندازہ لگاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ہم اچھا، حسینی واقعہ کا، کربلا کا ذکر کرتے ہیں کہ امام پر پانی بند کر تو دیا گیا، ان کے تو بچوں کو ہمارے پانی اندر نہیں ملا، یہ تو یہ بڑا اچھا نکتہ ان ہے۔ کی پیاس کی یاد، ان کی پیاس کی یاد اگر ہم اس طریقے سے منائیں کہ اس جذبے کو یہ سمت دے دیں کہ بھی ہم نے ہوں، یہ کرنا ہے کہ ہم نے جن تک پینے کا صاف پانی نہیں پہنچا وہ شہدائے کربلا کے تصدق سے ان تک پہنچانا ہے، تو میرا خیال میں یہ بڑی مثبت سمت ہے۔ اچھا، اسی بالکل طرح ٹھیک ہے، اور ہم تھوڑا سا واپس اپنے موضوع کی جانب بھی آتے ہیں، اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ اور سنی بھی جائے، لیکن مفتی صاحب قبلہ، یہ جو ہمارا ماضی قربانیوں، شہادتوں، محبتوں اور مسرتوں کی کئی داستانیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، مگر آج ہمارے گھر، ہمارے ملک، ہمارے رویے، جذبے، تمام تر حربے جو ہیں وہ ناکام در ناکام اور کوہرام میں ہیں۔ ذمہ دار کون ہے اور کیسے نکل پائیں گے ہم؟ مفتی فیض رسول صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے فرد کی کوشش، فرد جو ہے
وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر وہ آگے چلتا ہے، اس طرح معاشرہ بنتا ہے۔ ہم نے چند مخصوص جو چیزیں ہیں نا ان کا نام رکھا ہوا کہ یہ مذہب ہے، تلاوت قرآن کرو یہ مذہب ہے جی، نماز پڑھو یہ مذہب ہے جی، روزہ مذہب ہے جی، حج کرو، بہت اچھی بات ہے۔ میں رات جس وقت میں نے وہ حوالہ تلاش کیا نا تاریخ ابن عساکر کا، ضمناً بات کر رہا ہوں میں جی اپنے تاریخ دمشق کا، تو میں وہاں پہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ میں ایسا آدمی نہیں جو کتاب پڑھتا اور آگے نکل جاتا، میں وہاں پہ رکتا ہوں، اپنے ذہن میں ایک نقشہ بناتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ امام حسین کا سر نیزے پہ رکھا ہے اور آگے سورہ کہف بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہوں۔ دیکھیں بہت نا خوب، جی، بڑا اچھا نقطہ ہے۔ یعنی یہ سوچنے والی ایک بات ہے طرف نا جی، قرآن پڑھ رہے ہیں جی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، محسبت ان اصحاب الکہف، اور وہاں پہ جو الفاظ ہیں نا جی روایت کے، جو وہ یہ نہیں لکھا کہ کہیں دور سے آواز آئی، وہاں پہ لکھا ہوا ہے بین یدی راس الحسین، بالکل حسین کے سر کے سامنے سے آواز آئی ہے، ام حسبت ان، یعنی حسین کا سر بھی ہے اور آگے سورہ کہف کی تلاوت بھی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محض چند چیزوں کو اپنا لینے سے مذہب نہیں آتا۔ ٹھیک اگر ہے، محض قرآن کا مسئلہ ہوتا تو یزیدی لوگ قرآن بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی، اذان بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی، بلکہ میں نے ایک مقام پہ یہ بھی پڑھا، انہوں نے کہا یار جنگ ختم کرو، عصر کی نماز پڑھنی ہے کربلا میں۔ دیکھیں اس کے باوجود مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اقدار کو ڈسٹرائے کرنے کا وقت تھا، تو اس وقت حسین کھڑے ہوئے۔ میں ایک بات کر کے نا جی بات ختم، آج کا میرا فیس بک پہ سٹیٹس تھا ایک، میں آپ کے ساتھ آپ کو شیئر کرتا ہوں یہیں پہ، میں نے آج لکھا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا حسین کے بارے میں کیا خیال ہے، نہ یزید کے بارے میں، تو میں نے کہا جی میں حسین کا ہم خیال ہوں، ٹھیک ہے، میں بہت اچھا، کسی مفتی کا کسی متکلم کا ہم خیال نہیں ہوں، میں حسین کا ہم خیال ہوں، جس سوچ کو لے کے حسین کربلا کے میدان میں گئے میں ان کا ہم خیال ہوں۔ اور حسین کیوں گئے؟ اب بات یہ ہے، اصل بات یہ تھی جس کی طرف ہم سب، وہ دوسرے بھی اور ہمارے بھی، جس کو ہم نے چھوڑ دیا، حسین کیوں گئے؟ حسین جب گئے وہاں پہ پہلا خطبہ ہوا، جس دن پہلے دن روکا نا جی اس نے حر نے، وہاں پہ دوسرے دن خطبہ ہوا وہاں پہ جہاں پہ روکا جا کے، تو وہاں پہ کہا کہ اے لوگو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، یہ پہلے الفاظ ہیں امام کے، کہ جس نے ایسے سلطان کو پایا ظالم ہے اور اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرنے والا ہے۔ یعنی امام نے جو یزید کا تعارف کروایا وہ یہاں سے شروع کروایا کہ ظالم بھی ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حلال کرتا ہے۔ تو جس وقت سوسائٹی کے اندر خرابی کو خرابی نہیں سمجھا جاتا، حرام کو حرام نہیں سمجھا جاتا اور اس کو حلال سمجھا جاتا، اور ایک وقت میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اور اس گناہ کو کرنے پہ بہادری کا اظہار کیا جاتا ہے، یہی وہ عمل ہے جو معاشرے کی، جو گھروں کی، جو ملکوں کی خرابی کا سبب ہے۔ حسین اس کے لیے اٹھا تھا، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جی علامہ خلیل الرحمان قادری صاحب، یہ بڑا ہی اہم نقطہ تھا۔ میں چاہوں گا کہ کچھ منٹس، دو منٹ میں آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ضرور بیان کریں، پھر میں اپنے آخری سوال کی جانب بڑھوں گا کہ آخر ہم آج ناکام کیوں ہیں، ذمہ دار کون ہے، کیا کریں؟ دیکھیے اس میں تو صاف بات کروں گا کہ ہمیں ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ ہمارے نظام تبلیغ کی یہ کمزوری اور خامی ہے کہ ہم نے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اس لیے کہا جائے گا کہ ان کا دائرہ بعض کا تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انسانی اقدار ہیں اور یہ اخلاقی اقدار جو ہیں اور جو اسلامی اقدار جو ہے، یہ جن کا آپ نے ذکر کیا کہ اثار، قربانی ہے جی، مطلب قرآن تو وہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ
نسبی بھائی تو ایک طرف رہ گئے، جو دینی بھائی ہیں وہ بھی بھائی ہیں آپ کے، انما المومن اخوہ، کیونکہ جو مومنین ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اچھا، اب ہمارا یہ حال ہے کہ نسبی بھائی جو ان کے خون سفید ہو رہے ہیں، تو یہ کہاں کمزوری ہے؟ یہ کمزوری ان تک یہ باتیں پہنچائی ہی نہیں گئیں، ان کو یہ سمجھایا ہی نہیں گیا کہ یہ دین کا یہ بھی لازمہ ہے، یہ لوازمات میں سے ہے۔ اور دین صرف جس طرح حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ چند عبادات کا نام نہیں ہے، یہ حسن معاملت کا بھی نام ہے، یہ بامی حقوق کی ادائیگی کا بھی نام ہے جی۔ جب یہ تبلیغ کا رخ ہمارا بنے گا اور لوگوں کے اندر یہ باتیں آئیں گی کہ یہ بھی وہ چیزیں ہیں جن سے مل کے اسلام تشکیل پاتا ہے۔ وہ پہلی وہی جو ہے اس کا ذرا دیکھیں نا، جب نازل ہوئی تو اس کے بعد جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جو انہوں نے 8 اوصاف آپ کے بیان کیے کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، وہ 8 اوصاف میں ایک بھی یہ نہیں تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے انسانی تھی، ساری کی ساری 8 کی 8 انسانی، کہ آپ تکریم الضیف کرتے ہیں، مہمان کی تکریم کرتے ہیں، اور آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے ہیں، ہے جی۔ تو یہ قدریں جو ہیں، جو قدریں بنیاد بنتی ہیں، یہ قدریں ہمارے یہاں سے نظام تبلیغ سے کہاں ان کا اعلان ہوتا ہے، کہاں اس کا اظہار ہوتا ہے؟ تو لوگوں کے اندر صاف ظاہر ہے۔ دوسری چیز جو آئی ہے وہ ہے مادیت۔ مادیت نے آنکھیں چکا چوند کر دی، مادیت کا توڑ ہے روحانیت، اور روحانیت میں الا ماشاءاللہ دھوکے زیادہ ہیں اور سچائی کم ہے، جس کی وجہ سے آپ کا توڑ نہیں ہو رہا مادیت کا، اور مادیت پرستانہ جو رجحانات ہیں ان کا توڑ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہمارے زوال کی مطلب بنیادی۔ مفتی صاحب بالکل آخری چند منٹس باقی ہیں، 2-3 منٹس باقی ہیں، اور کربلا کے واقعات میں کہیں صبر، کہیں سخاوت، کہیں جرت، استقامت، شجاعت، کہیں عفت شعار، پاک باز، دیندار، خدمت گزار اور وفا شعار خواتین کے کردار اور سیرت، اتنا عمدہ پہلو اجاگر ہوتے ہوئے ہم کون سے پہلو ہیں جن کو اپنا کر اپنی سیرتیں اور اپنی نسلوں کی سیرتیں سنوار سکتے ہیں؟ مختصر پیغام دیجیے۔ سب سے پہلا ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ٹھیک، نمبر 1۔ جی، دوسری بات، معاشرتی خرابی پہ کو ہر وقت نظر انداز کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک سوشل ایول جسے معاشرتی خرابی کہتے ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہے، اس کو وہیں پہ روکنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ایک گھر کا بگاڑ ہوگا، پھر محلے کا ہوگا، پھر گلی کا ہوگا، پھر پورے ملک کا ہوگا۔ ایک تو معاشرتی خرابی کا جو ہے نا نظام، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، میں چاہوں گا اپنی ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دینا کہ واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان کے وجود کے بغیر بھی جو ہے نا، ماؤں بہنوں کے وجود کے بغیر ہمارا معاشرہ نامکمل ہے۔ بی بی زینب، یعنی میں نے بڑے بڑے خطیب پڑھے ہیں، ادیب پڑھے ہیں، لیکن سیدہ زینب جیسا میں نے خطیبہ یعنی کربلا ہے جی، خطبہ دینے والی خاتون، کہ جس کا کیا بات ہے، بھائی اور کربلا پھر میں شہید، یزید کے سامنے اتنا بڑے ظلم زیادتی اور اتنے بڑے بھانجے شہید، واقعات کو دیکھنے کے خاندان بعد سارا یزید شہید، کے دربار میں للکار کر گفتگو کرنا۔ للکار علامہ کے جو خلیل خطبہ الرحمان دیا وہ قادری بی صاحب، بی آخری زینب نے دیا۔ پیغام آپ کا، اور پھر ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ علامہ خلیل الرحمان قادری صاحب، آخری پیغام۔ اب بلا شبہ جی بہت بڑا کردار خواتین کا نظر آتا ہے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار جس طرح حضرت مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ تو ایک مثال ہے، اور اتنی جرت اور اتنی شجاعت۔ اور بعض نے لکھا کہ بے شک خطاب وہ فرما رہی تھی لیکن لہجہ سیدنا علی کا تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے اس موقع کے اوپر اور لٹے ہوئے قافلے کے اندر رہتے ہوئے اس وقت تو حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یعنی امام علی مقام سیدنا عباس علمدار کی شہادت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اس وقت الان ان کا سرسا ہے، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔
لیکن اس قافلے کی شریکہ ہونے کے باوجود وہ یزید کو للکارتی ہیں اس کے دربار میں کھڑے ہو کے، لٹے ہوئے ماشاء قافلے. بہت خوب علامہ خلیل الرحمان قادری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے قیمتی وقت دیا آج کے اس پروگرام میں، خوبصورت گفتگو کی. علامہ مفتی محمد فیض رسول نقشبندی، آپ کا بھی بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ واقعات اور تحقیقات اور اس واقعے سے جڑی ہوئی ہر بات جو ہے اس کی تحقیق بھی کرے، اور جو کردار حسینی ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں بھی. آج اس پروگرام سے اپنے میزبان ایم عالم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.